الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال الله تعالى في مقام أخرى في التغابن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن مجید جنسی بے راہ روی، زنا، بدکاری، لواطت، وطی، ان تمام غیر قانونی کاموں کے خلاف جو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ اور سیرت اور احوال صحابہ اور تابعین میں سے جو ہمارے سامنے آتا ہے ہم مختصراً بیان کر رہے ہیں۔ اور آیت کا حوالہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کبیرے گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ تو ہم چھوٹے گناہ تمہارے نیکیوں میں بدل دیں گے اور تمہیں بڑے نفیس گھروں میں داخل کریں گے۔ اور دوسری آیت تو جو 11 نمبر آیت ہے سورۃ تغابن 64 نمبر سورت کی، جس کو یہ کہتے ہیں کہ جو مصیبت بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے، اور ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ، جو شخص اللہ پہ ایمان لانے والا ہوتا ہے یہد قلبہ، اللہ اس کے دل کو رہنمائی دیتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ ایمان والوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور وہ اس لیے کہتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْمَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، تو وہ پیار کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کی تشریح میں ہم کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد نبوت ختم ہے، اور میرے بعد اگر کسی نے نبی ہونا ہوتا تو لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اور حضرت علی کے بارے میں فرمایا تھا اے علی تم میرے ساتھ ایسے ہو جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون تھا، بات یہ ہارون تھا تو وہ نبی تھا لیکن تم نبی نہیں ہو۔ تو اس لیے جو یہ ساتھ فرما دیا کہ اب میرے بعد نبوت ختم ہے، البتہ 46واں حصہ خواب، اچھے خوابوں کی صورت پر وہ چلتا رہے گا قیامت تک۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صبح نماز پڑھنے کے بعد اپنے مقتدیوں صحابہ کے طرف منہ کر کے بیٹھا کرتے اور فرمایا کرتے تھے کہ کسی نے خواب دیکھا ہو تو بولو، اور پھر آپ تشریح فرماتے۔ اور اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ خواب ہر کسی سے بتانے بھی نہیں چاہیے اور ہر کسی سے تعبیر پوچھنی بھی نہیں چاہیے، جو تعبیر وہ بولیں گے پھر وہی واقع ہو جاتی ہے، اس لیے علم والوں سے پوچھنا چاہیے۔ اور یہ ایک واقعہ ہمارے علامہ ملتانی کے بیٹوں میں سے ایک نے بیان کیا تھا کہ جو اسی ہمارے ولاگ جنسی بے راہ روی کے حوالے میں ہے، اور اس کے لیے یہ تھا کہ بنو امیہ کے دور خلافت میں ایک بڑے امیر شخص نے دیکھا کہ اس نے ایک کبوتری کے پروں کو نوچ ڈالا ہے، اور پھر اس نے دیکھا کہ کالے رنگ کا کوا دیواریں پھاڑتا ہوا آتا ہے اور اس کی بیٹی پر آ پڑتا ہے۔ تو اس نے کسی علامہ سے اس کی خواب کی تعبیر پوچھی کہ یہ خواب مجھے بار بار آ رہا ہے، مجھے بار بار آ رہا ہے، اور وہ خواب جو اذانوں کے قریب آتا ہے وہ ہفتہ بھی نہیں لگاتا، اور جو رات کو آدھی رات کو آئے تو وہ 40 سال بھی لگا دیتا ہے۔ یہ علامہ ابن سیرین نے، جو کہ 8ویں صدی کے دور کے محدث بھی ہیں اور معبر بھی ہیں، خوابوں کی تعبیر دینے والے، جس کی کتاب کا نام ہے تعبیر الرؤیا، وہ ہر کسی کے پاس اردو میں چھپی ہوئی آ چکی ہے یا نیٹ پہ موبائلوں پہ آ چکی ہے، تو اس کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ پاک فرما چکے ہیں کہ جو ایمان والا ہے اس کو ہم رہنمائی کرتے ہیں۔ تو 46واں حصہ نبوت کا اللہ کی رہنمائی کا موجود ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے مجھے بار بار یہ خواب آ رہا ہے، علامہ صاحب مجھے بتاؤ۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ اس خواب میں بہت کچھ وارننگ ہے،
تم اس معاملے میں سمجھ نہیں رہے ہو کہ تم نے سفید کبوتری کے بالوں پروں کو نوچ ڈالا ہے، تم اپنے بادشاہ یا امیر کی سفید بیٹی پر بدکار ہو، اور وہ جو کالا کبوتر ہے یا کالا کوا آتا ہے وہ تمہاری بیٹی پر آ رہا ہے اس کے بدلے میں، تو اس لیے توبہ کر جاؤ، تم بھی توبہ کر جاؤ، اور پھر خدا تعالیٰ اس کالے کوے کو بھی تمہارا ملازم ہے، کالے رنگ کا غلام ہے، وہ تمہاری بیٹی یا بیوی کے ساتھ برا ہے اور وہ یہ بدلہ ہو رہا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں مکافات عمل، جو کسی کے ساتھ برائی کرو گے تو تمہاری برائی ہوگی۔ اور کتنا عرصہ پہلے امام شافعی بنی عباس کے دور میں ہے، بنو امیہ کا دور ہے، اس کے بعد بنی عباس کا دور ہے، اور یہ منصور کے تین چار حکمرانوں کے بعد اس کا دور ہے۔ امام شافعی اس وقت موجود تھے، اور امام احمد بن حنبل کو انہوں نے یہ وارننگ بھیجی تھی کہ آپ پر آزمائش کا دور آنے والا ہے، اور مسئلہ خلق قرآن پر آپ سے پر آزمائش آ رہی ہے، بادشاہ آپ کو مار پیٹ رہا ہے، تھوڑا صبر کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت آپ کو ملی ہے کہ آپ صبر کرو گے اللہ رحمت فرمائے گا۔ تو وہ امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ تم نے برائی کی، عزت لوٹی، تو اب یہ تم نے قرض لے لیا ہے، اب یہ تمہیں قرض چکانا پڑے گا، یا تمہاری بیوی سے، یا تمہاری ماں سے، یا تمہاری بیوی سے، یا بیٹی سے، یا تمہاری بہن سے۔ یہ چار رشتے موجود ہوتے ہیں، ان چاروں میں سے کسی کے ساتھ بھی تمہاری عزت کا قرضہ خدا تعالیٰ ایسے سبب بنا دے گا کہ چکانا پڑے گا تمہیں۔ اس لیے امام جعفر صادق نے، نہ امام حضرت علی کے بڑے بھائی امام حضرت جعفر نے فرمایا تھا کہ میری تو اتنی یہ غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میری عزت کی طرف کوئی دیکھے، تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ میں بھی لوگوں کی عزتوں کا محاسبہ بن جاؤں، پاسبان بن جاؤں۔ تو اس لیے یہ فرمایا گیا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ تم لوگوں کی عزتوں کو محفوظ کرنے والے اور بچانے والے بن جاؤ، تمہاری عزتیں اور تمہاری شانیں اور عزتیں اور رفعتیں خدا بھی تمہاری محفوظ رکھے گا۔ نیکی کی بات کا ابلاغ ضرور کرو، کیونکہ جو نیکی کو بیان کرتا ہے وہ پورا ثواب لیتا ہے۔ حدیث ہے الدال علی الخیر کفاعلہ۔